بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سر کے اوپر محبت سے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ کسی کو ضرورت سے زیادہ بھی میسر نہ ہو، ورنہ لوگ کچھ زیادہ ہی سمجھدار بن جاتے ہیں۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق توڑ لیتے ہیں۔ تنہائی کا عذاب بہت برا ہے، خاص طور پر وہ تنہائی جو ہجوم کے درمیان ہو، جب غیر ضروری لوگوں کو ضروری سمجھ لیا جائے تب پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگ ہمیں اس وقت یاد نہیں کرتے جب ہم اکیلے ہوں، بلکہ اس وقت یاد کرتے ہیں جب وہ اکیلے ہوں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ جب تعلق میں انسان کے پاس کھونے کا کچھ نہ بچے تو وہ بہادر ہو جاتا ہے۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ نے وقت کی یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ رکتا نہیں۔ اگر وقت رک جائے تو بہت سی تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، اور بہت سی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں مزید مہربانیوں کو روک لیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ خدا نے وقت کو ساکن نہیں کیا۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ کبھی ہمارا سانس پھول جاتا ہے اور کبھی وہ ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ کثرت مقاصد نے ہمارے لیے سکون کی قلت پیدا کر دی ہے۔ ہم بہت سی زندگیاں جینے لگے ہیں، اس لیے ہمیں بہت سی اموات مرنا پڑتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ بے شک محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے والوں کے دامن خالی ہوں، لیکن ان کی روح پرسکون ہوتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ ہمیں جوڑنے والا رب اپنے ہنر میں ماہر ہے، اسی لیے ہم ٹوٹ کر جڑنے کے بعد اور بھی حسین ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔
کشتی اور گھر ہمیشہ اندر کے پانی سے ڈوبتے ہیں۔ اپنے ضمیر سے نکلی حق بات پر لبیک کہہ کر اکیلے رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کی پیروی سے بہتر ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ اپنی جوانی، حسن، طاقت، دولت اور اقتدار پر نہ اتراؤ، ہر چیز کو زوال ہے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ ان بد دعاؤں سے بچو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جن لوگوں سے محبت ہو ان کی تکلیف نہیں برداشت ہو پاتی۔ بے بسی کا احساس ہوتا ہے جب کوئی پیارا کسی تکلیف میں ہو اور ہم کچھ نہ کر پا رہے ہوں۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نکل جاتا ہے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ راہ ہدایت ہے۔ عادی ہونے کی بات ہے، دکھ بھی دوست بن جاتے ہیں۔ محبت شفا ہے۔ بالفرض آپ کو کم ظرف انسان مل جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ محبت بری ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم اس لیے چپ ہو جاتے ہیں کہ تماشا نہ بنے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ ہوا ہی نہیں۔ تعلیم کی کمی تربیت اچھی طرح ڈانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ محبت میں سود جائز ہے۔ جو آپ کو تھوڑی محبت دے تم اسے دگنی دو۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔